کس قدر ٹھوسنے لگ گئی ہو تم، بس بیٹھے بیٹھے یا کھانے کو دے دو یا پھر موبائل استعمال کروا لو، اور کسی کام کو ہم نے نہیں ہاتھ لگانا۔ علی صوفے پہ بیٹھا چپس کھاتی رائکا کو دیکھ تڑک کر بولا۔ رائکا نے حشمگین نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اپنے بابا اور بھائیوں کے پیسوں کا کھا رہی ہوں، آپ کے پیسوں کا تو نہیں کھا رہی جو یوں بول رہے ہیں۔ وہ چٹک کر بولی اور ناک منہ چڑھاتے دوبارہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ پر لگے کورین ڈرامے کی جانب مبذول کروا لی۔ ہاں تو جب میری بیوی کے حصے کا تم بھی کھا جاؤ گی تو غصہ تو آئے گا نا، جاؤ اپنے شوہر کے گھر اس کے ہرچے کرواؤ۔ وہ ابیر کے ساتھ ہی صوفے پہ جگہ سنبھالتے جتانے والے لہجے میں بولا۔ ابیر کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا۔ رائکا نے تلملا کر اس کی جانب دیکھا۔ ایک علی اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا۔ علی بھائی مل جائے گا شوہر بھی، اور ایسا ملے گا کہ بس آپ دیکھتے رہ جائیں گے، جو کھلائے گا بھی اور کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا، رانیوں کی طرح رکھے گا۔ وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ زینے اترتے ماہا اور زاویار نے ان کی باتوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ دبائی۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں رائکا آپی کو، انہیں سب سے بیسٹ انسان ملے گا، ابیر حفکی سے بولی۔ علی کی آنکھیں اس کی بات پہ آخری حد تک پھیل گئیں۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ وہ یوں بھی اپنی زبان کھول سکتی تھی۔ صدماتی کیفیت میں تو رائکا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ اچھا تو تمہارے منہ میں بھی زبان ہے۔ علی کے تبصرے پہ اس کا شدت سے جی چاہا کہ کہیں روح پوش ہو جائے، البتہ رائکا نے بے ساختہ اٹھ کر اس کا منہ چوم لیا۔ دیکھو بائی سے اچھی تو بھابھی دے دی ہے اللہ نے، دے دے گا کوئی نہ کوئی مجھے اپنا بیٹا۔ رائکا دہائی دینے والے انداز میں بولی۔ تمہیں کون اپنا بیٹا دے گا میری جان؟ وہ رائکا کے شانے کے گرد بازو حمل کرتے پرسوچ لہجے میں بولتے اسے دانت کچکچانے پہ مجبور کر گیا۔ اگلے ہی لمحے سوچ کر اس کا کہا بے ساختہ تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم کیا جانو۔ پیچھے میرے عاشقوں کی پوری کنٹریاں ٹن ٹن۔ وہ جو گول گول جھومتے گنگنا رہی تھی، اپنے عین سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ اس نے بے ساختہ حلق تر کرتے علی کی جانب دیکھا اور کھسک کر ایک جانب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے زاویار اور ماہا کو دوسری جانب کھڑا دیکھ شرمندگی سے غرق ہونے کو جی چاہ رہا تھا۔ عاشقوں کی کنٹریاں؟ حسن پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑایا۔ رائکا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ ارے حسن بھائی، غلط سن لیا ہے آپ نے، عاشقوں کی نہیں بھینسوں کی۔ اب کی بار علی کے ساتھ ساتھ حسن کا کہا بھی بے ساختہ تھا۔ رائکا ان کے یوں ہنسنے پہ جل بھن کر رہ گئی۔ زاویار نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں حسن۔ زاویار کی بات پہ اس نے چونک کر رائکا سے نگاہیں ہٹائیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ حسن نے ظفر کو دیکھتے مسکرا کر ان سے سلام لیا تو انہوں نے بے ساختہ اس کی پشت تھپتھپائی۔ بابا تھانے میں کچھ ضروری کام ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتے باہر کی جانب بڑھا۔ ماہا بھی تیزی سے اس کی تقلید میں لان کی جانب بڑھی تھی کہ شاید وہ اپنے رویے کی معافی مانگ لے۔ سب کو منظر سے ہٹتا دیکھ حسن نے کچھ سوچ کر اندر جاتی رائکا کو مخاطب کیا تو وہ سختی سے آنکھوں کو میچ گئی، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جی وہ جھجک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ مسلسل اپنی انگلیوں کو مسل رہی تھی، جیسے لڑکے کی تلاش میں ہیں آپ۔ شاید میں بالکل ویسا ہی ہوں، کھلاؤں گا بھی اور کوئی کام بھی نہیں کرنے دوں گا، بالکل رانیوں کی طرح رکھوں گا۔ اس کے یوں اچانک اظہار پہ رائکا کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حسن نے مسکراہٹ دباتے اس کی ٹھوڑی سے منہ بند کیا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ لڑکا تو تیار ہے، کیا آپ تیار ہیں میرے ویران گھر اور ویران زندگی میں رونق بھر دے رائکا؟ رائکا کی سانسیں دھمکی کے مانند چل رہی تھیں، الفاظ ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ وہ آپ بھائی سے اظہار کریں۔ وہ بے دہانی میں جو منہ میں آیا بول بیٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے حیران کن تاثرات دیکھ رائکا کا شدت سے جی چاہا کہ زمین میں ہی دفن ہو جائے۔ پسند بہن کو کرتا ہوں تو اظہار بھائی سے کیسے کروں؟ زمانہ بہت غلط نگاہ سے دیکھے گا مجھے بھی اور آپ کے بھائی کو بھی۔ حسن کی شرارت میں ڈوبے لہجے پہ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ بھائی بابا سے بات کریں۔ وہ شرما کر بولتے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ حسن کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کی گاڑی جو ہی گھر کی حدود سے باہر نکلی، ماہا نے بجھے دل سمیت اسے یوں نگاہوں سے دور ہوتے دیکھا تھا۔ زاویار نے اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا اور یہی چیز اسے شدت سے رونے پہ مجبور کر رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی پرسوچ نگاہوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے گاڑی کے ہارن کی آواز پہ اس کے لبوں پہ ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
شاید زاویار اپنی غلطی ماننے واپس لوٹا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی سے نکلتی ایک نہایت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کو دیکھ ماہا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ اب اپنے گوگلز اتارتے بیگ میں لٹکا رہی تھی، بلیو کلر کی جینس میں ڈھیلا ڈالا سا ٹاپ پہنے، بالوں کو کرلز کر کے دونوں شانوں پہ ڈالا ہوا تھا۔ ہاں بس رنگ ذرا سا گندمی تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس کے نزدیک آئی اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ جی آپ کون؟ ماہا نے ہمت کرتے استفسار کیا۔ وہ لڑکی اس کے سوال پہ دھیما سا مسکرائی۔ اس گھر کا کونا کونا میرے لمس سے آشنا ہے۔ وہ نہ جانے اسے کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ ماہا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کونا کونا ہوگا، لیکن میں کونا نہیں ہوں۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں اور میں تعارف مانگتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اب کی بار بے خوفی سے بولی۔ عنایہ نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک سامنے کھڑی لڑکی سے وہ بالکل انجان تھی۔ سونے پہ سہاگا سوال وہ ایسے پوچھ رہی تھی اس سے جیسے گھر کی مالکن ہو۔ زاویار کہاں ہے؟ اس کے سوال پہ ماہا کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ اس نے سختی سے دانت پہ دانت جمائے۔ زاویار گھر پہ نہیں ہے۔ اب آپ واپس جا سکتی ہیں اور زاویار کا نام بھی دوبارہ منہ پہ مت لائیے گا کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ زاویار کا غصہ اب سامنے کھڑی عنایہ پہ نکل رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے عنایہ کے چہرے پہ بکھرنے والی مسکراہٹ نہایت غیر متوقع تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماہا حونک ہوئی رہ گئی۔ سو نائس آف یو ماہا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ماہا کو کسی کوتاہی کا احساس شدت سے ہوا۔ آپ کون؟ وہ ہکلا گئی۔ میں عنایہ، زاویار کی دوست پلس کزن، حالہ کی بیٹی، سیدھا لندن سے آئی ہوں۔ باقی گھر والے تو ابھی راستے میں ہیں، میں جلدی پہنچ گئی یہاں، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی اور ماہا غائب دماغی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اتنا تعارف بہت ہے یا پھر ابھی بھی واپس چلی جاؤں؟ اس کی جانب جھکتے ابھی بھی شرارت پہ آمادہ تھی۔ ماہا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ اگر یہ سب وہ زاویار کا گھر میں موجود کسی بھی شخص کو بتا دیتی تو ماہا کی عزت کا جنازہ تو اسی لمحے نکل جاتا۔ اس نے حلق تر کرتے عنایہ کی جانب دیکھا۔ بھوتنی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ارے عنایہ کیسی ہو؟ وہ ماہا کے آگے چلتی جوں ہی اندر داخل ہوئی۔ سامنے کھڑے علی نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ عنایہ تیز قدموں سے چلتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ماہا کا چہرہ اس کی حرکت پہ ہفت کے احساس سے سرخ پڑ گیا، مگر پھر یہ سوچ کر سر جھٹک گئی کہ وہ شاید باہر سے آئی ہے تبھی اس قدر آزاد خیال ہے۔ آپ کب آئی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ رائکا نے اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھتے استفسار کیا۔ ماہا کو تو اس سب کے دوران وہ فراموش کر چکے تھے۔ ماہا ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ نہیں، باہر تک تو نہیں ہوئی، لیکن تمہارے گھر میں آتے ہی پرابلم ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اسے سالو کر لیا۔ وہ شرارت سے ماہا کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولی۔ ماہا دانت کچکچا کر رہ گئی، لیکن سچ شکر تھا کہ وہ اس بات کو ٹال گئی تھی۔ زاویار بھی گھر پہ نہیں تھا، ورنہ ضرور اس کی اچھی خاصی بےعزتی ہو جاتی۔ میں کچھ کھانے پینے کا انتظام دیکھتی ہوں۔ وہ ان سب کو باتوں میں مصروف دیکھ خود کو مسفٹ محسوس کرتے کچن کی جانب بڑھ گئی، لیکن کسی نے بھی اس کے چہرے پہ پھیلے خالی پن کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مختلف لوازمات کی ٹرے وغیرہ لیے وہ جوں ہی لانچ میں داخل ہوئی۔ اب کی بار عبیر اور ظفر بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جی کڑا کر رہ گئے۔ عنایہ کی ہنسمکھ فطرت کے باعث سب کس قدر خوش تھے۔ اسے ان سب کے درمیان اپنا آپ تنہا محسوس ہونے لگا۔ ابھی تو زاویار نے بھی آنا ہے، اگر ان کی موجودگی میں بھی یہی سب کچھ ہوا تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ وہ انگلیاں دانتوں میں دیے انہی سوچوں میں غلطاں تھیں کہ عنایہ کے متوجہ کرنے پہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ تم شاید بہت کم گو ہو، لیکن انکل زاویار کو تو شروع سے ہی ہنستی مسکراتی لڑکی چاہیے تھی نا۔ ایک بار یاد ہے آپ کو، اس نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا ہمارے ساتھ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ماہا کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا۔ وہ بمشکل مسکرا دی۔ لیکن زاویار نے مجھے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے سراپا سوال تھی۔ اب تو انہیں جو مل گیا اس پہ صبر و شکر تو لازم ہے نا بابی ماں۔ ویسے بھی آپ کے سامنے وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کیسے کرتے؟ علی نے بھی ان کی بات میں لقمہ دیا۔ ماہا مرے مرے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ خیر اب یہ باتیں بند کرو علی، مجھے باہر جانا ہے کچھ شاپنگ کرنے، تم چلو گے میرے ساتھ پلیز؟ زاویار کا پسندیدہ پرفیوم بھی لینا ہے، دراصل وہاں سے بھی لیا تھا مگر جلد بازی میں اپنا ہینڈ کیری وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ اس کی بات پہ علی نے بغیر کسی تردد کے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ بھابھی ماں۔
بالآخر علی کو یاد آ ہی گیا کہ اس گھر میں ماہا بھی موجود ہے، تبھی ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی ظفر نے بھی اس کی بات کی تائید کی تھی۔ ماہا کی سماعتوں میں زاویار کی تنبیہی زور و شور سے لہرائی۔ انہوں نے تو مجھے باہر جانے سے منع کیا ہے، سختی سے، اب کیا کروں میں؟ لیکن میں کون سا تنہا جا رہی ہوں، سب گھر والوں کے ساتھ ہی تو جا رہی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک ہی گاڑی میں آگے پیچھے مال کی جانب روانہ تھے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ ماہا جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا کرتی تھی، آج عنایہ کے آگے بیٹھنے کی بدولت جل بھن کر رہ گئی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ قریبی مال میں موجود تھے۔ ماہا نے تو کچھ خریدنا نہیں تھا، تبھی اطراف کا جائزہ لیتے بس آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے یہاں موجود کسی بھی چیز میں ذرا سی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران اس کی نگاہ دور کھڑے شخص پہ پڑی۔ اسے اس شخص پہ موئز کا گمان ہوا۔ وہ ان سب کو اشارہ کرتے خود موئز کی جانب بڑھی، جو پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ ماہا نے تشویش کے عالم میں اس کے چہرے پہ پھیلے اضطراب کو دیکھا۔ موئز بھائی، آپ یہاں؟ وہ تحیر کے مارے بولی۔ موئز ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، لیکن سامنے کھڑی ماہا کو دیکھ وہ ناسمجھی سے بھنویں چھا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ماہا؟ وہ بھی اکیلی؟ جانتی ہو بھائی کو یہ بات کس قدر ناگوار گزرے گی؟ وہ اسے جتانے والے انداز میں بولا۔ انہیں بتائے گا کون؟ ویسے بھی میں سب کے ساتھ آئی ہوں، وہ جو آپ کی کزن ہے عنایہ، ان کے ساتھ علی بھائی اور رائکا بھی ہیں۔ وہ تو مجھے آپ یہاں دکھے تو میں آ گئی۔ اس کی تفصیل بتانے پہ موئز نے بھویں سکیڑی، مطلب عنایہ پہنچ چکی تھی۔ آپ نے نہیں بتایا کہ آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس کا لہجہ کافی مشکوک تھا۔ موئز نے چونکتے مسکراہٹ دبائی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ ماہا نے بھویں سکیڑی، کیونکہ وہ مسلسل اپنی آئی برو مسل رہا تھا۔ کہیں آپ انجم سے ملنے تو نہیں آئے؟ وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے سنجیدگی سے بولی۔ موئز نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ انجم سے سچ میں شادی کرنا چاہتے ہیں موئز بھائی؟ وہ بغیر رکے سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ موئز نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑستے تھکی تھکی سی سانس خارج کی۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے ماہا؟ میں بے وجہ خواہشات نہیں پالتا اپنے دل میں۔ شروع سے میں نے بابا کا ہر کہنا مانا ہے، اور یہ نہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوا، میں کامیاب بھی ہوں، لیکن دل نے بے وجہ خواہشات کرنا چھوڑ دی تھی۔ کافی عرصے بعد کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت۔ وہ کرب سے بولتے ہنسا۔ ماہا کے چہرے پہ پریشانی چھا گئی۔ بھائی کو بچپن سے پولیس کے شعبے میں جانے کا شوق تھا، انہیں کوئی پیچھے نہ ہٹا سکا ان کے شوق سے۔ اس کے بعد میں تھا، بابا نے ایک بار مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں بزنس کروں۔ میں نے اس بات کو کسی گرہ کی طرح خود سے باندھ لیا تھا، اور آج بابا کی خواہش کی بدولت میں اس مقام پہ ہوں۔ ابھی بھی صرف بابا کا حکم ہوگا، اور جو ان کا حکم ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا۔ مجھے ان سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کی بات ٹال کر جہنم اپنے نام نہیں لکھوانا چاہتا۔ وہ اس رشتے پہ نہیں راضی، مطلب میری جانب سے بھی انکار ہے۔ میں نے اس کی خواہش بھی چھوڑ دی، صرف ان کے لیے۔ وہ چہرہ جھکائے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا آپ کھول رہا تھا۔ ماہا نے افسردگی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن ایک طرف اسے موئز پہ فخر بھی محسوس ہوا تھا۔ ماں باپ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے بھائی، وہ اولاد کے حق میں بے حد درست ہوتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی ہو جائے گا۔ اس نے موئز کو حوصلہ دینا چاہا، وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک گیا۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں، تبھی تو پرسکون ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب دیکھتے پر یقین لہجے میں بولتے اسے بھی آسودگی سے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ماہا نے دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی، جو بظاہر تو پرسکون تھا، مگر اس کے اندر موجود اضطراب آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا، لیکن وہ فی الوقت اس کے لیے دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں موئز بھائی، اس نے مسکراتے لہجے میں اس کی تعریف کی۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ کیا تمہارے شوہر سے بھی زیادہ؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اب اتنے مشکل سوال مجھ سے مت پوچھیں آپ، وہ ہنس کر بولتے اس کی بات سرے سے ہی ٹال کے موئز نے نرمی سے اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ چلو اب تم جاؤ، میری کچھ ضروری میٹنگ ہے یہاں، میں یہاں سے فراغت حاصل کر کے گھر لوٹوں گا، ممکن ہے اس وقت تک خالہ بھی پہنچ گئی ہوں گی۔ ماہا نے اس کی بات پہ ہولے سے سر ہلایا اور علی وغیرہ کے تعاقب میں قدم بڑھائے تھے۔ گلاس وال کے پردے برابر نہیں تھے، کھڑکی سے آتی سرد ہوائیں جسم میں گھلتی کپ کپانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ کشادہ کمرے کے عین وسط میں رکھے صوفے پہ وہ پوری شان سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے براجمان سگریٹ مسلسل پھونک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک وحشت سی جاگ رہی تھی۔ اسے یہ بات ہی ناقابل قبول تھی کہ اس ایس پی کی بدولت وہ اپنا مشن ہار رہا ہے۔ اطراف میں کھڑے اس کے دو بندے بنا پلک جھپکائے سنجیدگی سے اس کی جانب وہی متوجہ تھے، جس کی مسلسل ہلتی ایک ٹانگ اس کے اضطراب کی گواہ تھی۔
انگلیوں میں دبا سگریٹ جلتے راکھ ہونے کو تیار تھا، لیکن جو شعلے اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے وہ کسی کو بھی جھلسانے کو کافی تھے۔ مان کمرے کی خاموش فضا میں موبائل کی آواز گونجی۔ اس شخص نے بنا کسی دیری کے فون اٹھا لیا جہاں اس کے ہاتھ آدمی کی کال تھی۔ اس نے بنا کسی تاخیر کے فون کان سے لگایا۔ کچھ معلوم ہوا زکی کے متعلق؟ اور وہ ایس پی بچے تو ڈھنگ سے ٹرانسفر کر دیے نا؟ وہ پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ بچوں کے بارے میں بعد میں جانیے گا باس، پہلے یہ سنیں کہ اس ایس پی نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ راتوں رات ہی ایس پی کی بدولت اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا گیا ہے اور ان بچوں میں سے کافیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے 3 ساتھی بھی زیر حراست ہیں۔ میں نے وہاں گھس کر دیکھنے کی کوشش کی ہے، ایک بار تو پکڑتے پکڑتے بچا ہوں، بہت مشکلوں سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ اس کی بات سن اس شخص کے چہرے پہ پریشانی چھا گئی۔ اس نے اپنی پیشانی مسلتے اضطراب کی کیفیت میں پہلو بدلا۔ جو باقی بچے رہتے ہیں انہیں ان سب کو چھوڑیں باس، وہ ایس پی اب ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کرے گا لیکن بہت جلد ہم تک بھی پہنچ جائے گا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ زکی کی حالت بھی نہایت ابتر ہے، وہ ہمیں بھی جان سے مار ڈالے گا۔ ہمیں جلد سے جلد کچھ سوچ کر اپنا ٹھکانہ بدلنا ہوگا۔ اس کی مسلسل ہوتی ایک ہی تکرار پر چیخ اٹھا۔ میں جو بکواس کر رہا ہوں وہ سنو باس، میں ہوں تمہارا، تم نہیں۔ ان بچوں کو ابھی کے ابھی یہاں سے دوبارہ اسی جگہ بھیجو اور ان کی رکھوالی کے لیے وہاں پہرے بٹھا دو، اب جلد از جلد۔ انہیں یہاں سے بھجوانا ہوگا ورنہ بچوں کا سراغ اگر اس ایس پی کو مل گیا تو ہم تک پہنچنا بھی اس کا بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں گھرایا۔ دوسری جانب موجود شخص بھی اب کی بار ٹھنڈا پڑ گیا تھا، جانتا تھا کہ اگر باس سے پنگا لیا تو ایس پی نے پہلے وہ اسے اوپر پہنچا دے گا۔ اب میری بات غور سے سنو، اپنا بیس بدلو فوراً اور اس ایس پی کے آس پاس گھومو، چاہے پھر جتنے بھی بیس بدلنے پڑے، لیکن تمہیں اس کی مکمل منشری کرنی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس نے بچوں کو کہاں چھپایا ہے، کیونکہ اتنی جلدی تو وہ ان بچوں کو واپس گھر پہنچانے سے رہا۔ اس کے شاطر دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، ہار ماننا اس نے سیکھا ہی کب تھا۔ اور بہت ذکی، اس کے لیے اب آخری بازی میں کھیلوں گا، وہ پرلطف لہجے میں بولتے بے ہنگم انداز میں قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے کمرے میں دیوار میں نصب آئینے کی جانب بڑھا، آنے والے وقت کے بابت سوچتے اس کے لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ ہمیں ان بچوں کو آج کے آج بغیر کسی کی نگاہ میں آئے ان کے گھروں میں بھجوانا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جو بھی ہے اب اپنا داؤ کھیلے گا جس میں اس سے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دے سکتا میں۔ زاویار کے لہجے میں ایک کاٹ سی تھی۔ حسن نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، پچھلے تمام عرصے میں آس پاس کے تھانوں میں یا اس تھانے میں جو بھی رپورٹ درج کروائی گئی تھی سب سے رابطہ کیا ہے اور ان بچوں میں سب کے والدین کے بابت علم ہو چکا ہے۔ اس کی بات پہ زاویار نے تشکر بھرا سانس خارج کیا۔ بالآخر ایک چیز میں تو وہ کامیاب ہوا تھا نا، لیکن ابھی بھی کامیابی پوری طرح نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اور ان تینوں میں سے کسی نے کچھ بولا؟ زاویار نے گرفتار ہوئے تینوں آدمیوں کے بابت دریافت کیا تھا۔ بہت کوشش کی ہے زاویار، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنا منہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ 2 کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے باس سے نہیں ملے، انہیں بس ایک فون کے ذریعے کام دیا جاتا تھا بچوں کو اٹھوانے کا۔ البتہ تیسرا جو ہے وہ بھی مسلسل جھوٹ بول رہا ہے جو اس کے ہکلانے سے صاف ظاہر ہے۔ حسن نے اسے تفصیل بتائی۔ زاویار نے اپنی جلتی آنکھیں دبائیں۔ تم منہ کھلوانے کی کوشش کرو اس کا، کوئی نہ کوئی تو ضرور بولے گا۔ بے حد تشدد کے بعد بھی وہ خاموش ہیں۔ نہ جانے ایسا بھی کیا کھلایا ہے ان کے باس نے ان سب کو۔ ایسے لوگوں کو کچھ کھلایا پلایا نہیں جاتا، بس ایک دھمکی دی جاتی ہے ان کے خاندان کو مارنے کی، جن کے لیے یہ غلط سے غلط کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ خیر، ان کا یہ داؤ اب الٹا انہی پہ پڑے گا، کیونکہ اگلی چال زاویار ظفر کی ہوگی۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھا اور آفس سے نکلتے حوالات کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظر سیدھا کرسی سے بندھے ایک جوان لڑکے سے جا ٹکرائی۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ زاویار نے سرد انداز میں اس کی جانب دیکھا، لیکن اس لڑکے کے چہرے پہ پھیلے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا، جیسے اس سے اس سب نے بالکل بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ اس کی اسی بے خوفی پہ اگلے ہی لمحے زاویار کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا، لیکن اس کے چہرے پہ چھایا سکوت ہنوز برقرار تھا۔ کچھ بھی نہیں بولے گا نا تم؟ وہ حسن کے ہاتھ سے ڈنڈا اٹھاتے اسے گھماتے ہوئے بولا۔ اس لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا۔ زاویار نے برق رفتاری سے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں لیتے جھٹکا دیا اور ہاتھ میں موجود ڈنڈا اس کے منہ میں گھسا دیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے والی ہو گئیں۔ زاویار تمسخر سے ہنسا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ تم بول نہیں سکتے، وہ کٹیلے لہجے میں بولتے استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔
وہ لڑکا مسلسل مزاحمت کرتے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہا تھا۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے ڈنڈا باہر نکالا تو وہ چہرہ نیچے گرائے بری طرح ہانپنے لگا۔ اب حلق میں جو بھی پھنسا ہوا تھا نا، جو بولنے سے تجھے روک رہا تھا، وہ نکل گیا ہے۔ چل اب بولنا شروع کر، یا پھر یہ ڈنڈا پورے تیرے حلق میں اتار دوں۔ وہ اشتعال کے عالم میں اس کی جانب دیکھتے اطمینان سے بولا۔ اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں رسی سے بندھے ہونے کی بدولت وہ ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ حسن اس کے گھر کی عورتوں کو حراست میں؟ نہیں نہیں، وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پھٹتے حلق سمیت بولا۔ تکلیف سے جان نکلنے والی ہو رہی تھی۔ زاویار اپنا داؤ کھیل چکا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پلکیں چپکائی۔ کون ہے وہ؟ زاویار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سختی سے حکم صادر کیا اسے۔ اس کے حکم پہ وہ کراہتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اس کے کراہ کر بولنے پہ زاویار کے ذہن میں یکدم کچھ کلک ہوا۔ اس کی باتوں پہ اس نے ٹھٹک کر اس لڑکے کا چہرہ جانچا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی بھانپتے زاویار لب بھینچ گیا۔ وہ جو کچھ بتا رہا تھا، زاویار کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے ان سب باتوں اور خیالوں کی نفی کی تھی، لیکن یہ وقت کمزور پڑنے کا بالکل نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی۔ کوئی اتنا معصوم ہو کر ایسا گھناؤنا کام کیسے؟ اس نے شدت سے اپنے خیال کی نفی کی تھی۔ عمر کیا ہوگی اس کی؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے جو عمر اس نے بتائی، زاویار کو اپنے شک پہ یقین کی مہر ثبت ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ یکدم چوکنا ہو گیا اور اس لڑکے کو ایک ادموا ہی جھٹکے سے چھوڑتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے حوالات سے باہر نکل گیا۔ حسن نے بھی پریشانی سے اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ وہ میٹنگ سے فراغت حاصل کرتے موبائل میں بری طرح غرق اپنے ہی دھیان میں خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یکدم کسی احساس کے تحت اس کی نگاہیں ایک بوتیک کی جانب اٹھیں جس کے باہر کھڑی لڑکی شاید نہیں، یقیناً انجم ہی تھی، جو ساتھ ساتھ کسی سے فون پہ محو تھی۔ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر اسے ہنوز وہیں کھڑا دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ حقیقت ہے۔ اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا اور اس سے کچھ فاصلے پہ رکتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ انجم؟ موئس نے اس کو خوشگواری کی کیفیت میں پکارا۔ انجم جو فون پہ کسی سے باتوں میں مصروف تھی، چونک کر پلٹی، لیکن سامنے کھڑے موئس کو دیکھ اس کی رنگت لٹھی کے مانند سفید پڑ گئی۔ اس نے اطراف میں دیکھتے پہلو بدلا۔ سر آپ؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اتنا ہکلا کیوں رہی ہو؟ موئس ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے اس کے نزدیک آیا۔ انجم اس کے نزدیک آنے سے قبل ہی بدک کر اس سے فاصلہ قائم کر گئی۔ موئس نے ناسمجھی سے اس کا گریز دیکھا۔ وہ تو اتنے عرصے سے خود اس کی جانب پہل کر رہی تھی، مگر آج اس کا خود سے یوں دور بھاگنا اسے بری طرح چبھا تھا۔ ہاں، وہ خود بھی تو سب ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی لڑائی جھگڑے میں پڑ کر نہیں۔ وہ سہولت سے بات کر کے اسے تمام حقیقت سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ ارے انجم چلو یار! عقب سے آنے والے بھاری مردانہ آواز میں موئس کی آنکھیں حیرت کے مارے اس کے پہلو میں کھڑے آدمی کی جانب اٹھیں۔ اس نے سوالیہ نگاہیں انجم کی جانب اٹھائیں جو نگاہوں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ اس کا یوں نگاہیں چرانا موئس نے صاف محسوس کیا تھا۔ چلیں انجم؟ اس آدمی نے انجم کے شانے کے گرد بازو حمال کرتے جتایا۔ اس منظر کو دیکھ موئس کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا۔ اس نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں بند کر کے کھولی، نہ جانے سامنے کھڑا شخص کون تھا۔ انجم نے بھی جوابی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ دور ہٹو اس سے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ انجم اس شخص کی بدولت اس سے گریزاں ہے، لیکن اسے مسلسل انجم کو تھامے دیکھ وہ چیل کی تیزی سے اس پہ جھپٹا، مگر اس سے پہلے ہی انجم نے بے دردی سے اس کے سینے پہ ہاتھ جماتے اسے دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ موئس نے بے یقینی کی کیفیت میں پلکیں جھپکائیں۔ انجم نے بامشکل آنسو پیے۔ وہ نہیں، آپ دور رہیں مجھ سے، اور یہ میرے شوہر ہیں! وہ غصے سے چلائی۔ شدت غم سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ موئس کے ہاتھ بے ساختہ پہلو میں آ گرے۔ اس نے حالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ انجم؟ اس کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ کیا بول رہی ہے؟ میری بیوی سے دور رہنا اب، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، صرف۔ وہ آدمی تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ موئس کے لبوں پہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دی تھی۔ کون ہے یہ انجم؟ وہ آدمی اس کے بازو کے گرد گہرا تنگ کرتے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ انجم کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ میں ان کے آفس میں جاب کرتی تھی۔ انہیں نے معلوم کہ ڈیڈی نے میری شادی جلد بازی میں آپ سے کر دی ہے، اس لیے شاکڈ ہیں۔ وہ دھیمے سے بولتے موئس کو ٹھٹکا گئی۔ موئس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے۔ اسے اپنے اطراف میں دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔
خیر اب تو معلوم ہو گیا ہوگا نا اسے، ہم چلتے ہیں۔ وہ آدمی اسے لیتے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ معز نے چونک کر جاتی انجم کی پشت کو تکا جو اب اس آدمی کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ظفر کی آواز گونجی تو وہ آنکھیں میچ گئے۔ آپ ہمیشہ سے ٹھیک تھے بابا، وہ مجھے سچ میں کچھ نہیں سمجھتی تھی، اور اگر سمجھتی تھی ہوتی تو آج وہ اس مقام پہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ ہوتی، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ ایک بار مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کرتی نا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائے اور گہرا سانس بھرتے خود پہ قابو پایا۔ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتے آنکھوں پہ گوگلز لگاتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران ایک بار پھر انجم کے بابت سوچتے اس کی آنکھیں پل بھر میں آنسوؤں سے لبریز ہوئیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت اپنے لبوں پہ رکھتے نمی کو اندر اتارا، لیکن بار بار دھندلا پن آنکھوں کے سامنے آنے کے بدولت وہ ایک جانب گاڑی روکتے سیٹ سے پشت ٹکاتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ میں دہانے کی کیفیت میں اس کی نگاہ فٹ پاتھ کے بیچ بنے بینچ پہ بیٹھی لڑکی کی جانب اٹھی۔ اس نے مکمل رخ اس کی جانب موڑا جو جھکی نہ جانے اپنے پیروں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ بھورے رنگ کے پیروں کو چھوتا فراک ساتھ ہم رنگ حجاب لیے وہ معز کو جی جان سے ٹٹکا گئی۔ وہ اپنے پیر کو پانی سے دھو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر معز کی نگاہوں میں بنا کسی تردد کے ہسپتال کا منظر شدت سے لہرایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم اس کی جانب اٹھے۔ ایکسکیوز می، اس نے دھیمے سے اسے پکارا۔ حوریہ نے بھاری مردانہ آواز پہ ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھایا، لیکن سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کی حالت بھی بالکل معز جیسی ہی تھی۔ وہ گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اسی دوران اس نے شاید اپنے پیر میں ٹیس اٹھنے کی بدولت آنکھیں میچی تھیں۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ جی وہ بس جوتے کا کیل نکلا ہوا تھا، وہ زخم کر گیا ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے بتایا۔ اور آپ اسی زخم کو پانی سے دھو رہی ہیں؟ دماغ ٹھکانے پہ ہے آپ کا؟ وہ پہلے ہی برا بیٹھا تھا، اس پہ برس پڑا۔ حوریہ کے پیشانے پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ میں اسے پانی سے دھوؤں یا پیٹرول سے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے مسٹر؟ کیا میں نے آپ کو یہاں بلایا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ترک کر بولی۔ ایک تو خود ہی منہ اٹھا کر اس کے پاس آ گیا تھا اور اب اتنے غصے سے بول رہا تھا۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، وہ بڑبڑا کر بولتے واپس گاڑی کی جانب مڑا۔ حوریہ نے دانت پیسے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس آئے اور ہاتھ میں پکڑی بینڈیج اس کے پاس ہی بینچ پہ رکھی تھی۔ حوریہ اس کی حرکت پہ ساکت رہ گئی۔ اس نے حیرانگی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تھینک یو، اس نے فارمیلٹی نبھائی۔ تھینک یو کہنے کے بجائے آپ یہ سیکھ لیں کہ جب کوئی اجنبی شخص آپ کی مدد کے لیے آتا ہے تو اسے یوں منہ پھاڑ کر جواب نہیں دیا جاتا۔ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ لیکن آپ نے بلا وجہ مجھ سے غصے میں بات کی تھی اور کسی بھی اجنبی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ بھی بینڈیج پیر میں لگاتے دو بدو بولی۔ معز کو اپنے سخت رویے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اگلی بار نرمی سے بات کر کے اس ملاقات کا عکس مٹا دوں گا۔ اس کی برجستہ بات پہ حوریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پلکیں جھپکائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک گئی۔ اب دنیا میں موجود ہر شخص کی آنکھیں اس انسان جیسی تھوڑی نہ ہو سکتی تھیں۔ وہ اپنے کام سے فراغت حاصل کرتے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو چوٹ آئی ہے، گھر کیسے جائیں گی آپ؟ میں ڈراپ کر دوں؟ معز نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ حوریہ دھیما سا مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ٹوٹے کانچ کی سی کرچیاں تھیں۔ کیا میری اندرونی چوٹ سے واقف ہیں آپ؟ جب اس کے ساتھ تنہا سفر کر سکتی ہوں تو یہ معمولی چوٹ ہے، وہ بے اختیاری کی کیفیت میں بولی۔ معز نے اس کا چہرہ جانچا جہاں ایک درد رقم تھا۔ اس نے اپنا درد چھپانے کی خاطر ایک بار پھر آنکھوں پہ چشمہ لگایا۔ زندگی رہی تو شاید آپ سے پھر ملاقات ہو جائے۔ معز کی بات پہ وہ ٹھٹکی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اجنبی آپ سے بار بار ٹکرا جائے؟ اس کے سوال پہ گاڑی کی جانب بڑھتے معز کے قدم تھمے۔ ٹکراؤ ہمیشہ غیر متوقع ہی ہوا کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ہماری بھلائی کے لیے بھی۔ پہلے اس دن ہسپتال میں ٹکراؤ اور آج یہاں ٹکرانا۔ اگلی ملاقات کا انتظار کرتے ہیں، اگر قسمت میں لکھا ہوا تو۔ وہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک سرسری نگاہ دور کھڑی لڑکی پہ ڈالی اور گاڑی آگے کی جانب بڑھا دی۔ حوریہ نے اس کی گاڑی کو نگاہوں سے اوجھل ہوتے تکا تھا۔ بھلا اس ٹکراؤ میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں سب ایک سے بڑھ کر ایک فلاسفر ہیں، وہ اپنے سر پہ چپت لگاتے ہوئے بولی اور فون پہ آنے کی کال کی جانب متوجہ ہوگی۔ اس بات سے انجان کہ کبھی کبھی کچھ ٹکراؤ بے وجہ نہیں ہوا کرتے۔ ان دونوں کی بے خبری پہ دور کھڑی قسمت کھولے سے مسکرا دی۔ یہ لو، جو اس لڑکے نے بتایا ہے وہ سب اس فائل میں درج کر دیا ہے میں نے۔
حسن نے ایک نیلے رنگ کی فائل اس کی جانب بڑھائی۔ زاویار نے فائل اٹھاتے اس کا ورق پلٹا۔ اسی لمحے موبائل پہ میسج کی آواز پہ اس نے سر جھٹکا، لیکن یکے بعد دیگرے میسج کی آواز سن وہ دانت پہ دانت جماتے کڑ کر رہ گیا۔ ایک بار دیکھ لو، کچھ ضروری نہ ہو۔ حسن نے دھیمے سے اسے مخاطب کیا۔ زاویار نے سر جھٹکتے موبائل اٹھاتے دیکھا تو واٹس ایپ پہ کسی انجان نمبر سے میسج جگمگا رہے تھے۔ اس کے پیشانے پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ اس نے فائل بند کر کے رکھی اور جو ہی چیٹ کھولی تو کچھ تصویریں تھیں، مگر وہ لوڈ ہو رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے لوڈ ہوتے ہی جو ہی اس کی نگاہ تصویر کی جانب اٹھی، اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیل گئیں، ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ حسن کو بے چینی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زاویار، سب ٹھیک ہے؟ حسن کی آواز پہ زاویار کا سر خالی خالی انداز میں نفی میں ہلا۔ آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اندھیرا سے چھا گیا۔ ماہ! اس کے لب بے آواز سرسرائے۔ وہ عجلت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور چابیاں والیٹ میں اٹھاتے باہر کی جانب بھاگا۔ اس کی حالت کے پیش نظر حسن نے بھی اس کے تعاقب میں بھاگنا چاہا۔ کیا ہوا ہے زاویار؟ مجھے تو کم سے کم بتاؤ۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے ملتجائیہ لب و لہجے میں سوال کیا۔ زاویار نے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ بھابھی کی تصویر، لیکن ان کے پاس کیسے؟ یہ سب چھوڑو، گھر کی جانب موڑو گاڑی۔ اس نے مٹھیوں کو سختی سے بھینچتے سپاٹ لب و لہجے میں حکم صادر کیا۔ دل ماہا کے متعلق سوچتے بے ساختہ ڈوب کر ابھرا۔ دو تین بار اس نے ماہا کو کال ملائی، لیکن اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے ہاتھ کی مٹھی بناتے ڈیش بورڈ پہ ماری۔ تقریباً 20 منٹ کا سفر انہوں نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ بنا کسی کا انتظار کیے اندر کی جانب بھاگا، جسم سے آہستہ آہستہ کوئی جان نکال رہا تھا جیسے۔ لاؤنج پہ صوفے پہ سب کو بیٹھا دیکھ زاویار کا دل سکڑ کر پھیلا، کیونکہ وہ خود کہیں بھی نہیں تھی۔ ارے بھائی! علی ہنستے ہوئے بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس کی متلاشی نگاہیں تو اطراف میں گھوم رہی تھیں۔ ماہ کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ آنکھوں کے ڈورے انتہائی سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ اپنے کمرے میں ہوں گی وہ بھائی، رائکا نے نرمی سے جواب دیا۔ اس دوران اس نے سامنے بیٹھی انایا کا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ بغیر کسی تاخیر کے زینے پھلانگتا اوپر کی جانب بھاگا۔ علی نے حسن کو دیکھتے بھویں اچکائی۔ زاویار نے دروازے کے عین نزدیک پہنچتے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ دروازہ اندر سے لاک ہونے کی بدولت وہ کھولنے سے بھی قاصر تھا۔ ماہا دروازہ کھولو پلیز، مجھے پریشان مت کرو۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ زینوں پہ کھڑے علی اور حسن نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ بھائی، بھابھی ماں اندر ہی تھیں، ہمارے ساتھ باہر سے لوٹی تھیں وہ۔ علی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہی وہ؟ تم لے کر گئے تھے نا اسے باہر؟ وہ علی پہ چپٹا۔ حسن نے اسے قابو کیا، وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ماں پلیز دروازہ کھولو، پلیز، میری کمزوری مت بنو ماں۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ مطلب جو بھی ہوا ہے وہ کھڑکی سے ہی ہوا ہے۔ حسن نے سرگوشی کی۔ زاویار نے آنکھوں کو سختی سے مچ کر کھولا، اس سے پہلے کہ وہ زینے اترتا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ جھٹکے سے مڑا۔ علی نے تشکر بھرا سانس خارج کیا۔ آپ لوگ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کیا؟ وہ میں نے ہینٹری۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، زاویار نے ایک جس میں اسے خود میں بھینچ لیا۔ حسن اور علی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ زاویار! اپنے شانے پہ نمی محسوس کر اس نے تڑپ کر اسے پکارا، لیکن شاید اسے چھوڑنے کو آمادہ ہی نہیں تھا۔ میں ڈر گیا تھا ماں، تمہیں کھونے کی سوچ سے ہی کام کیا تھا میں۔ اس کی آواز میں اسے کھونے کا خوف لاحق تھا۔ ماہا اس کی بابت پہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ میں یہی ہوں زاویار، یہیں، یہاں دیکھیں، بالکل ٹھیک۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا، لیکن اس وقت تک وہ خود پہ قابو پا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے زاویار؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو پھر کیوں گئی تھی باہر؟ وہ سخت لہجے میں اسے مخاطب تھا۔ ماہا نے ناک منہ چڑھا کر اس کی جانب دیکھا، جو ابھی اس کے لیے رو رہا تھا اور اب اس کے ساتھ ہی غصہ کرنے لگا تھا۔ میں علی بھائی کے ساتھ گئی تھی، سب جا رہے تھے تو میں بھی چلی گئی، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مذائقہ ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو ماہا۔ میں جس شعبے سے منسلک ہوں وہاں کمزوریوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور میری فیملی میری کمزوری ہی ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بولا۔ ماہا خاموش ہو گئی۔ زاویار نے چہرہ آسمان کی جانب کرتے تھکی تھکی سی سانس فضا کے سپرد کی۔ لیکن میں تو علی بھائی کے ساتھ ہی گھر گئی تھی، آ گئی تھی، میں یہاں وہاں نہیں گئی زاویار، وہ منہ بنا کر بولی۔ زاویار نے اس کی بات پہ نرمی سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ میں جانتا ہوں ماہا، بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں تمہیں قید نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں، لیکن پلیز کچھ عرصے تک میرا ساتھ دے دو، بس کچھ عرصہ۔ وہ اسے گزارش کر رہا تھا۔ ماہا نے اس کی بات پہ تیزی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زاویار نے نرمی سے اسے خود میں سمو لیا۔ ماہا ابھی تک اس کے رد عمل پہ شاکڈ تھی۔
وہ اسے لیتے نیچے لانچ کی جانب بڑھا۔ اس دوران اس کی نگاہ عنایہ کی جانب اٹھی جو اسے ہی دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تم کب آئی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ عنایہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ آ لگی۔ ماہا کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دیں۔ وہ ناک منہ چڑھاتے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ تم بالکل بھی نہیں بدلے زاوی، ویسے کہ ویسے ہو، عنایہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ تو جیسے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں، کیا بدلاؤ چاہیے تھا تمہیں مجھ میں پہلے بھی اچھا تھا اور اب کچھ زیادہ ہی اچھا ہوں گا کیونکہ میری بیوی اچھی ہے یار۔ وہ نگاہیں یہاں وہاں گھماتی ماہا پہ پورا فوکس رکھتے نرمی سے بولا۔ ماہا کی نگاہیں اب کی بار اس پہ ہی تھم گئیں۔ زاویار کو یہ اچھے سے ازبر تھی کہ وہ پھر سے اس کے اور عنایہ کے متعلق کچھ اول فول سوچ رہی ہوگی۔ عنایہ اس کی بات پہ فقط مسکرا دی۔ اب تم لوگ آ گئے ہو تو کھانا کھا کر ہی واپس لوٹنا۔ بابا وقت نہیں، زاویار نے انہیں ٹوکنا چاہا۔ جہاں 10 منٹ اپنی بیوی کے ساتھ بتائے ہیں وہاں کچھ منٹ ہمارے ساتھ گزار لوگے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ظفر کی بات پہ جہاں ماہا سٹپٹا گئی وہیں زاویار مسکراہٹ دباتے ظفر کو اپنے حصار میں لیتے کھانے کی میز کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ یکدم ماہا کے حلق میں نوالا پوری طرح پھنسا یہاں تک کہ وہ گھاس کھانس کر دوہری ہوگی۔ اس سے پہلے کہ زاویار اسے پانی کا گلاس تھماتا حسن نے تیزی سے اپنے نزدیک رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے تھام بھی لیا۔ تھینک یو، ماہا مسکراتے ہوئے بولی لیکن اندر جلن ابھی بھی باقی تھی۔ زاویار کی گرفت چمچ میں مضبوط ہوئی تھی۔ ویسے زاوی، رائکا کی شادی کرنے کا ارادہ کب ہے تمہارا؟ عنایہ نے کھانے کے دوران اسے مخاطب کیا۔ رائکا اور حسن کی نگاہیں بیک وقت ایک دوسرے کی جانب اٹھیں اور ماہا کی نگاہیں ان دونوں کو تکتے واپس لوٹ آئیں۔ کچھ تو تھا جو ان سب سے چھپا ہوا تھا اور ماہا جانتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ وہ چہرہ جھکائے مسکراہٹ دبا گئی۔ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ دکھے گا تو ہم دیری تھوڑی نہ کریں گے، ماہا نے مسکراتے ہوئے عنایہ کو جواب دیا۔ زاویار نے کڑی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کی پوری توجہ کھانے کی جانب تھی۔ ہاں، اب تم آ گئی ہو نا، رائکا کی منگنی کے بعد ہی جانا۔ ایک بے حد اچھا رشتہ ہے میری نظر میں، ممکن ہے کہ 1-2 دنوں میں ہی منگنی ڈن کر دوں۔ زاویار کی بات پہ جہاں رائکا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے وہیں ایک بار پھر ماہا کے حلق میں پھندا لگا۔ ظفر نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ زاویار پانی، اس نے کھانستے ہوئے اس کا شانہ ہلایا۔ حسن ساتھ ہی موجود ہے ماں، اس سے لے لو، وہ ماں مشکل اپنی ناگواری دباتے ہوئے بولا۔ ماہا نے حونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا، مطلب وہ پہلے اس کے پانی دینے سے ہی چڑ چکا تھا لیکن اب کی بار ٹینشن پانی دینے سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ نہ جانے اس نے رائکا کے لیے کسے پسند کیا تھا۔ زاویار رومال کی مدد سے اپنا چہرہ تھپ تھپاتے کمرے کی جانب بڑھ گیا لیکن کمرے میں گھسنے کے بعد وہ دروازہ زور سے مارنا نہیں بھولا تھا۔ ماہا اپنی جگہ پہ ہی اچھل کر رہ گئی۔ جائیے بھابھی ماں، بھائی منتظر ہیں آپ کے۔ حسن تو زاویار کی بات کے بعد خاموش ہو چکا تھا لیکن علی کی زبان کو کہاں لگام تھا۔ عبیر نے اس کے یوں بولنے پہ شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو سب سے اچھے سے مخاطب تھا ماں سوائے اس کے۔ میری موت کا سامان تیار کروا کے بول رہے ہو کہ میں کمرے میں جاؤں تاکہ اگلی بار جنازہ نکلے؟ وہ دل ہی دل میں کڑتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ ریک میں گھسا نہ جانے کون سے فائلز کو تلاش کر رہا تھا۔ ماہا انگلیاں چٹھاتے اس کی جانب بڑھی۔ اب بات کا آغاز کسی نہ کسی طرح تو کرنا ہی تھا نا، تو پھر رائکا کی بات سے ہی صحیح۔ زاویار اس نے بس اتنا ہی بولنے پہ اکتفا کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے فائل بند کرتے اس کی جانب مڑا اور اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ ماہا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت خوب ماہا زاویار، کیا کھیل کھیلا ہے تم نے؟ اس کی غیر متوقع بات میں ماہا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پہ ایک نامعلوم سا خوف بکھر گیا۔ کیا مطلب کیا ہوا زاویار؟ وہ دھیمے سروں میں بولتی اسے زبردست قسم کا قہقہا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ کتنا معصوم سمجھتا تھا میں، لیکن انسان کی اصلیت کیا ہے کہ ہماری پیٹھ پیچھے وار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اصل میں یہ انسان ہوتا ہی دوگلا ہے۔ وہ ماہا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے سرد موری سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ماہا کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ کیا مطلب، آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ سہمی ہرنی جیسی نگاہیں اس کی جانب اٹھاتے پھیکے پڑتے چہرے سمیت بولی۔ زاویار نے اشتعال کے عالم میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ جان گیا ہوں میں کہ وہ شخص کون ہے جو اس کیس کا لیڈر ہے ماہا زاویار، جو سب کاموں میں ملوث ہے، جس کے انڈر یہ سب غیر قانونی کام ہوتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس دوران اس کی نگاہیں ماہا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ماہا نے اس کے سخت تیور دیکھ حلق تر کیا۔ کون زاویار؟ انگلیاں چٹھاتے اٹک کٹک کر بولی۔ زاویار نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے دبایا۔ ماہا نے سن پڑتے دماغ سمیت خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کی گرفت اس کے ہاتھوں میں دھیرے دھیرے سخت ہوتی جا رہی تھی۔
تم۔ اس کی اگلی بات میں ماہا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چہرے کی رنگت لٹھے کے مانند سفید پڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ میں؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اسے خود سے دور دھکیلتے گھر آئی۔ زاویہ نے خون اشام نگاہیں اس پہ ٹکائیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی وہی نگاہیں جی جان سے مسکرائی تھیں۔ وہ ماہا کی صورت دیکھ کھل کر ہنس دیا۔ یار مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، تم تو سیریس ہی ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا گیا۔ ماہا نے کسمسا کر اسے خود سے دور دھکیلا اور روحانسی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت برے ہیں آپ، جان نکل گئی تھی میری، ایسا مذاق کون کرتا ہے بھلا؟ ایسے ہی نکل گئی تھی تمہاری جان، وہ اس کا گال سے ہلاتے ہوئے بولا۔ ماہا ناراضگی سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ ابھی بھی اس کی بات یاد کر کے اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ زاویہ ہنستے ہوئے اس سے دور ہوا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں کو سنوارنے لگا۔ ماہا نے کچھ سوچ کر خود کو اس سے بات کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ زاویہ، اس نے ایک بار پھر ہمت پیدا کرتے اسے پکارا۔ زاویہ نے محض بھویں اچکانے پہ اکتفا کیا۔ وہ آپ نے کس کا رشتہ دیکھا ہے رائکا کے لیے؟ آپ نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ اس نے خود میں ہمت مجتمع کی اور اس کے مقابل آئی۔ بابا کو بتا دیا ہے میں نے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ ماہا لب دبا گئی۔ لیکن مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے شکوے پہ زاویہ نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ تو اور نہیں تو کیا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا، تاکہ میں بھی اپنی رائے دے سکوں، آفٹر آل میں اس کی بھابھی ہوں، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ زاویہ نے خوشگوار سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اسی لیے تو نہیں بتایا کیونکہ تمہاری رائے تو کسی کو چاہیے ہی نہیں، وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ ماہا کا منہ اپنی اس قدر بےعزتی پہ حیرت کے مارے کھل گیا۔ آپ بہت برے ہیں زاویہ۔ ہاں، مگر تم سے کم۔ وہ اس کی ناک دباتے پیچھے ہوا۔ ماہا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھایا۔ زاویہ پلیز بتائیں نا، اس کے بازو میں بازو حمال کرتے مسکینیت سے بولی۔ زاویہ کی آنکھیں اس کی حرکت پہ لو دینے لگیں۔ رات تک خالہ آ جائیں گی، ان کے سامنے ہی بات ہوگی، کیونکہ یہ رشتہ کہیں نہ کہیں ان سے ہی منسلک ہے، یا یوں کہو ان کے کہنے پہ ہی میں رضامند ہوا ہوں اس رشتے پہ۔ اس کا گال تھپ تھپاتے نرمی سے بولا اور اپنی چابیاں اٹھائیں۔ لیکن آپ ان سے پہلے اپنے اعتراف میں بھی تو نگاہیں دوڑاتے نا زاویہ، آپ کا بہت خاص ہے یہاں کوئی، ہم اس سے بھی تو سوچ سکتے تھے رائکا کے لیے، ہمارے پاس رہتی وہ۔ ماہا ڈھکے چھپے لفظوں میں بولی۔ رائکا اور حسن کا اداس چہرہ آنکھوں کے سامنے کہاں ہٹ رہا تھا۔ کون؟ زاویہ اچنبھے سے بولا۔ اس کی تمام تر توجہ اب ماہا کی جانب تھی۔ حسن بھائی آپ کے اتنے اچھے دوست ہیں، علی بھائی، معز بھائی، سب انہیں جانتے ہیں، بابا بھی انہیں سمجھتے ہیں، اور ہماری رائکا کسی اچھے گھر میں چلی جائے گی۔ حسن بھائی بھی تو تنہا ہیں اپنی زندگی میں، تو انہیں بھی خوشیاں ملنی چاہیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رائکا کے متعلق کوئی بھی ایسی ویسی بات اس تک پہنچے، تبھی اپنے مطابق بات گھما ڈالی۔ زاویہ نے اس کی بات پہ کہیں ساتے بغیر پلکیں جھپکائے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دماغ میں حسن کو لے کر یہ بات کیوں آئی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ماہ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، دروازے پہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہی زاویہ اس سے فاصلہ قائم کر گیا۔ ماہا، نیچے تمہارے ماموں آئے ہیں۔ رائکا کی اطلاع دینے پہ زاویہ کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ اس نے حشمگین نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیوں آئے ہیں زاویہ، جاؤ ان سے ملاقات کرو، اور میرا ذکر بھی مت کرنا کہ میں گھر میں ہوں، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا۔ ماہا الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتے نیچے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی زاویہ نے کچھ سوچ کر نیچے بیٹھے حسن کو کال ملائی۔